لوگ سوچ رہے ہیں having made America the centerpiece of your existence, آپ کی ڈیفینس, آپ کا فائنینشیل, ہر چیز از ڈپینڈنٹ آن امریکہ. وہ جو انٹراوینس ڈرپ آپ کو ملتا رہا ہے, وہ لکوڈ جو ہے وہ امریکہ ڈالتی ہے. آپ ریگولیٹ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ پیس آف دا لکوڈ بینگ انجیکٹڈ انٹو یور باڈی. سڈنلی آپ ریئلائز کرتے ہیں, حالانکہ آپ کو بہت پہلے کرنا تھا, کہ بھائی یہ نہیں چل رہا ہے معاملہ, یہ ہمارے ساتھ ان کا اور ہمارا ناؤ اسٹریٹجک انٹرسٹ, ڈیفینس انٹرسٹ, ویوز آف دا ورلڈ, ویو آف لائف, یہ سب چیز مختلف ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے ان کے پنجے سے نکلیں. اور چلیے اچھی بات ہے, سوچنے لگیں, مگر ہم کیا 10 سال ہو گئے سوچتے سوچتے, 5 سال ہو گئے سوچتے سوچتے, کیا نکلا ہے اس سے؟ کچھ نہیں. نو نیو پالیسی. اب کہتے ہیں شروع کیا ہے, اب 14 سے اگست کو پتہ نہیں کب کیانی صاحب نے آ کے کہا ہے کہ ناؤ وی ہیو ٹو, یہ اسٹریٹجک ڈیپ ختم ہونا چاہیے, اور ہندوستان کے ساتھ ہماری جو فکسیشن ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں مرمت اس کی کرنا چاہیے. آئی تھنک اٹس آلموسٹ ٹو لیٹ. ابھی آپ سوچ رہے ہیں, چلیے بیٹر لیٹ دین نیور. اب بتائیں آپ, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دس پالیسی؟ ہو از گوئنگ ٹو ٹیک دس پالیسی اینڈ رن ود اٹ؟ ہاؤ مچ از دا فوج گوئنگ ٹو سپورٹ اٹ؟ اب دیکھتے ہیں. آئی تھنک ناؤ دا پروف ول بی فورتھ کمنگ. صحیح. سعید غنی صاحب, اگر آپ کو انکلوڈ کریں فار دا پولیٹیکل اینگل آف اٹ, سر جب آپ امریکہ سے کنورس کرتے ہیں تو ٹی وی پہ بات کرنا بہت آسان ہوتی ہے. امریکن ایمبیسڈر یا امریکنز کو پیغام بھی بھیجنا تھرو پارلیمنٹ بھی وہ تھوڑا انٹیمیڈیٹنگ ہوتا ہے ایک ایسے ملک کے لیے جو کہ امریکن ایڈ کی ڈرپ انٹروینس جن کا انہوں نے کہا, اس کے بغیر ہم اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. ہماری ٹیکس کلیکشن صحیح نہیں ہے, ہم چوری کرنے کے بڑے شوقین ہیں ٹیکس کے حوالے سے, ہمارے غریب نہیں, ہمارا یہ جو مڈل کلاس اینڈ بیونڈ. نیگوسیشنز جو ہیں وہ ہمارے ملک کا اس وقت جو ایز اے فیلنگ اکنامک اسٹیٹ کا حال ہے, آپ سمجھتے ہیں اس طرح ہو سکتی ہیں جس طرح محیط صاحب نے کہا, ظفر ہلالی صاحب نے کہا؟ لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بڑی اہم کہی کہ یہ امریکہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا آج سے 11 سال پہلے, لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد امریکہ میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا ہے. یہ ساری جنگ, یہ ساری لڑائی ہمارے ریجن میں شفٹ ہوئی, اور جتنے نقصانات ہم نے اٹھائے, چاہے وہ ہماری ہیومن کیجولیٹیز ہوں, چاہے فائنینشیل ہمارے لاسز ہوں, چاہے ہماری جو لوگوں کی سوشل لائف ہو, ہر چیز ہماری تباہ ہوئی ہے. تو اب اس سے نکلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اپنے طور پہ کوشش کر بھی لیں, بہت چاہ بھی رہے ہوں کہ ہم نکل آئیں, ایک تو بڑا مشکل کام ہے, وہ بھی سب ایگری کرتے ہیں, لیکن اس ریجن کے ایشوز کو ہم کیسے ریزالو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ افغانستان جس طرف اب جا رہا ہے, اچھا انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ آپ کی ڈیولپ تو ہو رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اب بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, اچھی باتیں ہونی چاہیے, لیکن ہم اس ٹرسٹ لیول پہ نہیں جا سکتے جو ایک اچھی نیبرس کے درمیان ہونا چاہیے. اچھا, اس کو ٹھیک کیے بغیر آپ افغانستان کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. اگر پاکستان ٹھیک کر لے, نہیں, میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر ہم کوشش بھی کریں کہ ہم صرف اپنے دائرے کے اندر رہ کر پاکستان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, تو نہیں کر سکتے جب تک ہم افغانستان کی حالات کو کچھ اسٹیبل نہ کر سکیں. اگر افغانستان اسٹیبل نہیں ہے, ہم نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا, افغانستان اسٹیبل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہمارے انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ اتنی حد تک ٹھیک نہ ہو جائیں کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہ بڑی چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں. لیکن ایک چیز ہلالی صاحب نے بھی درست کہا کہ ٹھیک ہے, ہم بہت غلطیاں کرتے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے پاس اگر ہم نے 14 اگست کو یہ طے کر لیا کہ جب ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے, ہم نے سمراج کیا نہیں صاحب نے, اب انہوں نے جن کی بات کی میں اسی کی بات کر رہا ہوں, ادروائز تو خیر ڈیبیٹ اس میں اور طرف چلی جائے گی. لیکن ہم کہیں نہ کہیں آ کر تو یہ ریئلائز کریں گے نا کہ ہم کہیں غلط تھے. ٹھیک. اور ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ جو بدقسمتی رہی کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور جنرل مشرف صاحب کو کیونکہ انٹرنیشنل سپورٹ کہیں سے مل نہیں رہی تھی, تو ان کے لیے گولڈن چانس ہوا, اور ان کو ایک فون آیا اور اس پر انہوں نے ساری چیزیں جو ہے وہ کر لی, اور اپنی ریکگنیشن ان کو مل گئی. لیکن اس وقت اگر پاکستان میں کوئی اس ایشو پر پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو جاتی, میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بلاتے, لیڈرشپ کو بلاتے, تو شاید وہ آ کر بیٹھ جاتے اور اس پر ڈسکس بھی کرتے. اس وقت اگر ہم سب کو کانفیڈنس میں لے کے کوئی پالیسی بناتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات شاید اس سے بڑے ڈفرنٹ ہوتے. If I may just say, put in a word, یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک افغانستان سٹیبل نہیں ہوتا ہے شاید کر یہ خطے میں کچھ نہ ہو, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان نہیں سٹیبل ہوتا, جب تک ہم جو ڈی سٹیبلائز ہو گئے ہیں, جب تک ہم اپنی انٹرنل پرابلمز اور انٹرنل اینیمیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے, we can never stabilize.
صحیح, میں یہ اسی کو پوز کر رہا ہوں ایز اے کویسچن ہلالی صاحب. یہ ڈاکٹر پیرزادہ سے بھی, آپ سے بھی یہی پوچھوں گا. پیرزادہ صاحب, ایک ملک جس کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 8.9% ہو, جس کے اخراجات جو ہیں وہ 30 سے 40% اس کی افواج پہ اور اس کے اپنے دفاع کے اوپر ہوں, وہ کیا یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ سوچے کہ قندھار میں میرا دوست ہے تو وہ کابل پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا, یا اس وقت پاکستان کو اسی کی حدود کے اندر ہمیں فکر کرنا چاہیے؟ اچھا, پہلے تو میں آپ کی مطلب بڑا ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں, تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے سعید غنی صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, پہلا موقع ہے کسی پروگرام میں ان کے ساتھ مجھے پارٹیسپیٹ کرنے کا, اور میں آئی ایم امپریسڈ. میں نے کسی پولیٹیشین کو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو ڈیفائن کرتے نہیں دیکھا. سو آئی ایم امپریسڈ اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے ان کو بلایا, اینڈ اٹس اے پریولیج ٹو سٹ ود ہم. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس دیکھیں 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا اس پہ سب نے کیپٹلائز کیا. مشرف صاحب کو ایک اپرچونٹی ملی, انہوں نے کیپٹلائز کیا. انہوں نے مدرسوں کا ایک تھیسس جو ہے امریکنز کے مائنڈ میں ڈال دیا, وہ ایک اور چیز. 30,000 ہیں سب دہشت گرد. فلپائنز میں ان کو مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ تھا انسرجنٹس کے, انہوں نے اس کو کیپٹلائز کر دیا. سعودی عرب پہ یہ پریشر تھا کہ وہاں پہ ڈیموکریسی اور اوپننس ہونی چاہیے, سعودی رولنگ رجیم نے اس کو کیپٹلائز کر دیا. ہندوستان کو بہت بڑا مسئلہ تھا پاکستان کے ساتھ, اور کشمیر کا اس کو ایک انسرجنسی فیس تھی, ہیومن رائٹ کے ان کے بے تحاشا, ان کے بڑا برا ریکارڈ تھا. انہوں نے کیپٹلائز کر کے تمام کشمیریوں کو دہشت گردوں میں ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو کچھ کر رہا ہے یہ پاکستان کر رہا ہے. تو ایک پینڈورا باکس جو ہے بہت بڑا کھل گیا, اور پاکستان کے اندر بھی وہ تمام مختلف جو طبقے تھے, جیسے لبرل کلاسز تھیں اور بہت سے لوگ تھے جن کو اپنے اپنے انٹرسٹ پلیڈ کرنے تھے. انہوں نے مغرب کے پاس جا کے اپنا اپنا فلسفہ یا اپنا اپنا کیس جو ہے پلیڈ کیا. کسی کو NGO چلانے کے لیے پیسے چاہیے تھے, کسی کو کوئی کاروبار چلانے کے لیے پیسے چاہیے تھے, کسی کو اخبار نکالنے کے لیے سپورٹ چاہیے تھی. انہوں نے بھی اپنا اپنا راگ جو ہے وہ الپانا شروع کر دیا, جس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پاٹ پوری یا پینڈورا باکس جو ہے کھل گیا ہے. اور سعید غنی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا آپ کو ایک ریجنل سولوشن چاہیے. آپ سے پہلے لوکل نہیں چاہیے. دیکھیں لوکل چاہیے, میں نے سنا ظفر علالی صاحب نے کہا دیکھیں لوکل ممکن نہیں ہے. اب ایک چیز ہے جس کو ہم پلیٹ کرتے رہتے ہیں, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, اور لوگ آپ بھی شاید اس میں سنسیئرلی بلیو کرتے ہیں ابھی بھی, کہ یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ ہے, پہلی تو بات ہے کہ یہ بہت پرانا کانسیپٹ ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ ایک فزیکل کانسیپٹ تھا کہ جی ہم فزیکلی طور پہ افغانستان کو مینیج کریں گے یا اس کو اپنی ایک سبسڈری کے طور پہ یوز کریں گے یا اس پہ ہم ڈیپتھ ڈھونڈتے ہیں فزیکل سینس میں, تو یہ کانسیپٹ فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ ختم ہو چکا ہے. میں نے تو جتنی بریفنگ گزشتہ 3-4 برس میں ملٹری کے ساتھ جو ہے ٹاپ لیول پہ میں نے اٹینڈ کیے ہیں, مجھے تو کوئی اس کا رتی بھر بھی ثبوت نہیں ملا. مطلب ایک آفیشیل بریفنگ اور جو سینکڑوں انٹریکشن میرے سینئر آفیسرز کے ساتھ ہوئے ہیں یا فارن آفس کے ساتھ ہوئے ہیں, مجھے اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملی کہ پاکستان میں جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو کبھی ہم ایک فزیکل طور پر کنٹرول کر سکیں گے. اب تو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے میننگز جو ہیں وہ دیکھیے تبدیل ہو گئے ہیں, لوگ سمجھ نہیں رہے. اب اسٹریٹجک ڈیپتھ کیا ہے کہ اب پاکستان ہندوستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈ رہا ہے. کہ جتنی بھی ریڈکشن آف ہاسٹیلٹیز کی کوشش ہے کہ ہم ہر صورت میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کی ناز نخرے برداشت کریں, ہم ہندوستان کو بڑی کوشش کر رہے ہیں, کہیں فری ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, کہیں پر ہم سلک روڈ کی بات کر رہے ہیں, کہیں ویزاز کی بات کر رہے ہیں, کہیں انویسٹمنٹ الاؤ کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی جب اسے کہتے ہیں فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے 2 روز قبل, تو ہندوستان کا رویے میں کتنی ایروگنس تھی اور کتنی ان الاسٹیسٹی تھی, اور پاکستانی رویے میں کتنی لچک تھی ٹو پلیز دی انڈینز. یہ پاکستانی ایفرٹ ہے ٹو فائنڈ اسٹریٹجک ڈیپتھ ان انڈیا کہ ہاسٹیلٹی ریڈیوس ہو. افغانستان میں پاکستان کو یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے کہ افغانستان میں ایک اینٹی پاکستان ہاسٹائل رجیم ایسا نہ آ جائے جو پاکستان کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو اور پاکستان کے علاقوں کو ڈی اسٹیبلائز کرے. اب یہ ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا میننگ, اب وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے رونا بھی آتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ روز درجنوں پاکستانی جرنلسٹ جو ہیں وہ اخباروں میں بھی لکھتے ہیں اردو میں, اور روز آپ کو پریس پاکستان کے اندر سینکڑوں کامنٹ ملتے ہیں کہ جی یہاں پہ فلاں جرنیل جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈ رہا ہے. کون سی اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈ رہا ہے؟ اٹس اے ڈیڈ کانسیپٹ. ٹھیک ہے, اٹس اے ڈیڈ کانسیپٹ. اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ موو آن اس طرح کر گیا کہ ہم اپنا مفاد ہی دیکھ رہے ہیں انٹرنلی, جتنا کہ وہ افیکٹ نہ ہو وہاں سے, بجائے اس کے کہ ہم اپنا ایک قلعہ بنانا چاہتے ہیں افغانستان. وہ خیال نکل چکے ہیں, وہ خیال بھی نکل چکے ہیں, اس کی افورڈیبلٹی بھی نکل چکی ہے. پاسبل نہیں ہے, پاسبلٹی بھی, خیر پاسبل جو نہیں ہوتی چیزیں ان کے بھی خیال ہم رکھتے ہیں, ہمارا شوق ہے. ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد امبیسڈر ہلالی صاحب وشسلی اینٹی انڈیا ان سرٹن سٹانسز, ان سے اس کے اوپر رائے لیں گے انڈیا کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان کی کیا مجبوری ہے انڈیا سے اب دوستی, یا پھر سنجیدہ ہے ہم اس دوستی کے حوالے سے, اور اس کا افیکٹ افغانستان اینڈ دس وارز اینڈ گیم اس کے اوپر کیا ہوگا. سعید غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے. بیک وتھ یو آفٹر بریک.